نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ رخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے، رخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے، تابندہ تیرے عشق سے ایمان کی جبیں ہے۔ سبحان اللہ۔ چمکا تیری ذات سے انسان کا مقدر، چمکا تیری ذات سے انسان کا مقدر، تو خاتم دوراں کا رخشندہ نگیں ہے۔ حضور کے بغیر بات تو نہیں ہے نا، حضور کی نسبت سے یہ انسان چمکتا ہے۔ چمکا تیری ذات سے انسان کا مقدر، تو خاتم دوراں کا رخشندہ نہیں ہے۔ آیا ہے تیرا اسم مبارک میرے لب پر، گرچہ یہ زبان اس کی سزاوار نہیں ہے۔ معزز سامعین اکرام، میرے واجب الاحترام علماء کرام، نعت خوانان شیریں بیان، آج کی یہ پروقار محفل حاجی عالم صاحب کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ کے اثار ثواب کے لیے ہے۔ سنی علماء بورڈ کی طرف سے، تمام علماء کی طرف سے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ کریم مرحومہ مغفورہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ حضور کا بڑا کرم ہے۔ ابھی علامہ رضوان اطہاری صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، قبلہ قاری صاحب نے بیان فرمایا کہ گو کہ ہم گناہ گار ہیں لیکن نسبتوں سے کام ہے۔ گناہ گار ہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ایک قدم پہ ہم سے گناہ ہوتا ہے، لیکن جو ہماری نسبت ہے نا وہ بڑی اعلیٰ ہے۔ ہاں جی، اس زمانے میں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا وہ تو بڑے باکمال لوگ تھے نا، تو اب بھی یہ جو نسبت رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا جامع مسجد عمر میں، یہ کوئی کم نہیں ہے کسی سے۔ اللہ نے ان کو بھی بڑا مقام دیکھے نا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اس کے لیے لوگ دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ اس کو اس کا پورا پورا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے 300 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے اللہ ایک دروازہ کھلوا دیتا ہے۔ یا اللہ یہ کس کے لیے کھلوایا ہے؟ فرمایا اس کے لیے جس نے رسول اللہ کی امت کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے۔ بس دروازہ کھلوایا، یہاں ختم نہیں کر دی بات۔ اللہ نے فرمایا اس دروازے کے اوپر اس کا نام تحریر کرو، اس کے باپ کا نام تحریر کرو، اور ایک فرشتہ پیدا کر دو۔ یا اللہ کس کے لیے؟ اللہ جل شانہ فرماتا ہے اس انسان کی مغفرت کے لیے وہ قیامت تک کھڑا رہے گا جس نے میری محبوب کی امت کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے۔ ما سلککم فی سقر، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ ساری دنیا کا دار و مدار حضور کی محبت سے، حضور کی نسبت سے ہے، اور حضور کی نسبت اور محبت تب نصیب ہوتی ہے بندہ پنجگانہ نماز ادا کرنا شروع کر دے، اور اللہ کا سب سے بڑا جو ذریعہ شکر ادا کرنے کا وہ نماز ہے۔ ایک انسان 10 لاکھ روپیہ لگا کے محفل کرواتا ہے، وہ خود نماز نہیں پڑھتا، اس کی محفل مجھے بتاؤ اس کو کیا رنگ لگائے گی؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، آخری بات، وہ تہجد کے وقت ایک انسان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے رزق میں برکت دے دے، اللہ اس کے لیے آسانیاں اور رزق میں فراوانیاں عطا فرما دے۔ نہیں ہو رہی، دعا ہی قبول نہیں ہو رہی۔ فرماتے 3 دن کے سے زیادہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میری دعا اللہ قبول نہ کرے۔ 41واں دن آ گیا تو میں اٹھ کے میں نے سوچا میری دعا 40 دن پورے ہو گیا، آج 41واں دن شروع ہو گیا، جا کے دیکھا تو وہ اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔
فرمانے لگے میری کیا دعا، خاک اللہ قبول فرمائے کہ تو خود بے عمل انسان ہے۔ جب تک آپ نے لیے خود دعائے مغفرت، آپ نے لیے بہتری کی دعا اپنے پروردگار سے نہیں کرو گے تو ہماری دعائیں تمہیں کیا رنگ لگائے گی؟ ایک انسان کوشش ہی نہیں کرتا میرے بھائی، وہ اٹھنا پسند ہی نہیں کرتا، وہ علماء کے سامنے تو بیٹھنا تو دور کی بات ہے، کبھی ان کو سلام تک نہیں لیا۔ مجھے بتائیں جنازہ کس نے پڑھانا ہے؟ جن علماء کی قدر و منزلت کی آپ کو خبر نہیں ہے، وہ مولوی جا رہا ہے، مولوی نہیں جا رہا، وہ عالم دین جا رہا ہے، وہ رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ ہیں جی، ان کا مقام کیا ہے؟ بی آئی ٹی کرنے والا، ایم پی آر نیو یارک سے کر کے آنے والا ڈاکٹر، اللہ نے یہ اعزاز اس کو عطا نہیں فرمایا جو اعزاز اللہ نے ایک عالم دین کو عطا فرمایا ہے۔ کیا کہ جب وہ بچپن میں گھر سے نکلتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ اپنے نوری پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاؤ۔ کیا ہے یہ کسی ڈاکٹر کو اعزاز حاصل، کسی فلاسفر کو، یہ بیوروکریسی کے جتنے بڑے بڑے منسٹر آزاد بیٹھے ان کو ہے یہ اعزاز حاصل؟ نہیں ہے۔ یہ اعزاز صرف رسول اللہ کے غلاموں کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں جلدی کرو، اس کے قدموں کے نیچے جا کے اپنے نوری پر بچھا دو، یہ کیونکہ میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ میرا قرب عطا اس کو ہو جائے گا، یہ نیک ہو جائے گا اور دنیا اس کی زیارت کے لیے آئے گی۔ دیکھیں ماشاءاللہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں نا، قبلہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے امام صاحب تشریف فرمائیں، ان کے چہرے سب لوگوں سے منفرد ہیں، ان کا لباس سب سے منفرد ہے، ان کا بولنے کا انداز سب سے منفرد ہے، جب یہ دیکھتے ہیں تو ان کا دیکھنے کا انداز ہی لاجواب ہے۔ مجھے بتاؤ ایک عالم دین جب مصلی مصطفیٰ پہ بیٹھا ہو یا ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کے رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہو، اس کا انداز گفتگو کتنا خوبصورت ہوتا ہے، دیکھنے والے کو متوجہ کر لیتا ہے اور وہ انسان دیکھتا رہتا ہے جب تک وہ رسول اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ جب نیچے اترتے ہیں تو پھر ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، یار وہ بیان کرنے والے مولوی صاحب کون تھے؟ تو چہرہ اللہ کے فضل سے منور نظر آتا ہے۔ تو چہرے اگر منور چاہتے ہیں تو حضور سے محبت کا یہ جو دامنہ پکڑ لیں۔ میں نہیں کہتا ہم سے مرید ہوں، جنہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی، کسی کو مرشد نہیں پکڑا، وہ مرشد پکڑ لیں۔ یہ سب سے بڑی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ جہاں آپ کا جی چاہتا ہے، بڑے بڑے کیا بات ہے، کمال لوگ بیٹھے ہیں اس دنیا میں، ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی اور زیادہ چمکدار لوگ ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، پیر بری امام سرکار کو دیکھ لیں، ہیں جی، حضرت سلطان العارفین کو دیکھ لیں، حضرت شہباز قلندر کو دیکھ لیں، دعوت اسلامی کے امیر جناب الیاس اتار کو دیکھ لیں، ہیں جی، بڑے بڑے عظیم المرتبت لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اپنی نسبت کسی کے ساتھ رکھ لو، کل کام آ جائے گی، ورنہ مرتے وقت کیا ہوگا؟ پھر انسان پریشان ہوگا۔ اس وقت پانی پینا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اس وقت پانی پینا دور کی بات ہے، دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو میری درخواست آپ حضرات سے، اپنے بچوں کو اپنے مرشد خانوں کے ساتھ، اور سب سے بڑے مرشد تو ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن دین سیکھنے سکھانے کے لیے، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم رکھنے کے لیے ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے جس کے ارد گرد لوگ آگے بیٹھتے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سناتا ہے، وہ بات ان کے سینوں میں اتر جاتی ہے، وہ بات ایسی اترتی ہے کہ انسان کو جنت کے اعلیٰ مقام تک لے جاتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کا آنا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور قبلہ حاجی عالم صاحب کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وما علی البلاغ۔